بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کے مضامین جناب محمد سلیم بٹس کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ کڑوے گلاب سلسلے کا۔ عنوان ہے نر مادہ۔ گلے میں بستہ نما ہتھیاروں سے لیس تھیلا اور ہاتھ میں چھوٹی سی حمام نما انگیٹھی، جس میں 2-3 کوئلے اور اوپر پانی گرم ہو رہا ہوتا، اور راجہ صاحب ہیں کہ ہر راہی سے استفسار کرتے ہیں کہ داڑھی ہی بنوائیں گے حساب۔ یہ تھے وہ روایتی حجام جو میلوں ٹھیلوں اور رش والی جگہوں پر بڑے سے لوٹے جیسے برتن میں شربت بیچنے والوں، جو گاہک کو شربت پیش کرنے سے قبل لوٹا شربت واپس سک کرواتے اور پھر انڈیلتے کی طرح اب تقریباً نایاب اور ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے والد صاحب کے کاروباری ڈیرے پر 50-60 مزدور کام کرتے تھے، جن کی حجامت ایسا ہی راجہ کیا کرتا تھا، جس کا نام طفیل تھا۔ وہ شکر گڑھ کا رہنے والا تھا اور ایک آنکھ ذرا دبائے رکھتا، سر پر سرسوں کا تیل چپڑ کر کنگھی کی ہوتی اور مسلسل تیل گرنے سے کالر تیل میں بھیگا رہتا تھا۔ آبائی پیشہ میراثی ہونے کی وجہ سے بلا کا ذہین اور حاضر جواب تھا۔ وہ اپنے خاندان کا پہلا فرد تھا جس نے خاندانی پیشہ چھوڑ کر دوسرا پیشہ اپنایا۔ راجہ طفیل زیادہ وقت ہمارے ہی ڈیرے پر رہتا۔ 2-4 مزدور تو ہر وقت موجود رہتے، جو حقہ کی باری کے چکر میں ہوتے اور زیادہ کام چور پلر کے پیچھے ایک طرف 12 ٹہنی کھیل رہے ہوتے۔ دنی اثنا ان میں سے ایک آدھ کو راجہ طفیل نے دبوچا ہوتا اور تحکمانہ انداز سے سر نیچے رکھنے کی تنبیہ کر رہا ہوتا۔ سب سے پہلے راجہ طفیل گرم پانی میں ہاتھ بھگو کر بال نرم کرتا، پھر ایک گندی صابن والی ڈبیا کھولتا اور برش رگڑتا، اور یوں یہ سلسلہ ایک کے بعد ایک جاری رہتا۔ ہمارے کاریگروں نے وہاں کچھ ایسا ماحول بنا رکھا تھا کہ فرصت میں ہر وقت مذاق ٹھٹھا اور خوش گپیاں ہوتی رہتی تھیں۔ ایک اور مذاق جس سے مجھے سخت نفرت تھی یہ تھا کہ بے خبر بیٹھے بندے کو دھڑام سے گردن پر دھول جما کر پوچھا جاتا، اوے تیرا دھیان کدھر ہے؟ ہم کب سے تمہیں پکار رہے ہیں۔ کچھ ایسا ہی سلوک ہوتا تھا کوئی بھی غلطی کرنے والوں کے ساتھ، جسے وہ ٹھاپ کا نام دیتے تھے۔ کرنا خدا کا کہ ایک دن راجہ طفیل نے میرے بڑے بھائی حاجی منظور حسین بٹ مرحوم کی شیپ بنائی اور ایک منہ چھوٹی اور ایک بڑی کر دی۔ جب سب نے راجہ کی توجہ اس طرف مبذول کروائی تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا، اس نے اپنی ایک آنکھ بند کر کے کھلی آنکھ پر ہاتھ دھر کر بھائی جان کو دیکھا اور کہا، کون کہتا ہے ان میں فرق ہے؟ یوں بات کہوں اور مذاق میں پڑ گئی۔ کوئی 10 کے قریب نئے آنے والے چہروں نے بھی آزاد تحقیقاتی کمیشن کے طور پر موقع ملاحظہ کیا اور فیصلہ دیا کہ مونچھیں چھوٹی بڑی ہیں۔ یاد رہے کہ ہر انسپیکشن ٹیم کا سربراہ اپنی بات واضح کرنے کے لیے راجہ کو ایک تول جماتا تھا، لیکن راجہ طفیل 10 آدمیوں سے تعریفی اسناد وصول کر کے بھی اپنی بات پر ڈٹا رہا اور آخری فیصلے کے طور پر کہنے لگا کہ تم کم علم ہو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مونچھیں بھی نر مادہ ہوتی ہیں۔
راجہ طفیل کے جواب سے مجھے معاشرے کے کئی ساون کے اندھے یاد آ گئے جنہیں کچھ بھی کہہ لو وہ کوے کو سفید ہی کہیں گے، اور حقیقت تسلیم کرنے کی بجائے وہ اپنے جھوٹ کو نر و مادہ بنا دیتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ نر مادہ، جسے جناب محمد سلیم بٹ کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا گیا۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور وہ اگر یہ ایسے ولاگز روزانہ کے طور پر حاصل کرنا چاہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، تاکہ آئندہ ایسے آنے والے دلچسپ اور معلوماتی پروگرام ان تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔